حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، تین ایسی خوش نصیب خاتون جو جنت کی حقدار ہوں گی اور روز قیامت اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گی، وہ ایسی خوش نصیب عورتیں ہیں جن کی اولاد اور مال و رزق اللہ تعالی اپنے فرشتوں کے ذمے لگا دیتا ہے۔ یہ ایسی برکت والی عورتیں ہیں جن گھروں میں ہوں گی وہاں فکر و فاقہ، تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں نہ آئیں گی، اور وہ گھر جتنا مال خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عنایت فرمائے گا۔ وہ تین خوش نصیب عورتیں یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ عرب میں ایک گھر میں چوری ہوئی۔ چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والے کو سے زبردستی حلف لے لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لے لیا۔ وہ چور اس کا سارا مال لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتلاتا ہوں تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا، یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ پھر امام صاحب کی مجلس میں حاضر ہوا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا، اگر بتاتا ہوں تو بچوں کی ماں سے جاتا ہوں، میں دوہری کیفیت میں دوچار ہو گیا ہوں، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اب میں کیا کروں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کچھ تو کہو۔ اس نے کہا کہ حضرت اگر ہم نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ کہو تو۔ اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے اور میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا کسی کو پتہ نہ بتلایا تو بیوی پر طلاق ہو جائے گی، کیونکہ چوروں نے مجھ سے زبردستی حلف لے لیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہے، وہ تو محلے کے ہیں، لیکن اگر پتہ بتلاتا ہوں تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تو مطمئن رہے، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا، اور تو ہی پتہ بتلائے گا۔ کوفہ میں پھر شور ہو گیا کہ ابو حنیفہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ پورا کرے گا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی، یہ امام صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی نہ مال جائے گا؟ علماء فقہائے پریشان ہو گئے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر بیٹھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس کو بٹھا دیا، اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق کہتا جاتا تھا کہ یہ بھی چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں، اور جب چور نکلنے لگتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے بتلایا نہیں مگر بلا بتائے سارے چور مطمئن ہو گئے یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تدبیر کی بات تھی۔ امام ابو حنیفہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہدی جو اموی خلیفہ تھا، اس کے دربار میں ایک دہریہ آیا جو خدا کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبی رفتار سے خود بخود بنی ہے اور خود چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں وغیرہ، یہ سب ایک طبی کارخانہ ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ اس سے بحث کروں، اور لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہان کو چلا رہی ہے۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ تھے۔ مہدی نے امام صاحب کے پاس آدمی بھیجا، رات کا وقت تھا، رات ہی کو خلیفہ کا دربار منعقد ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس سے دہریے سے بحث کریں اور اسے سمجھائیں اور راہ راست پر لائیں۔ اس نے کہا اصل میں دربار میں ایک دہریہ آ گیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے، آپ کو مناظرہ کے لیے بلایا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا آپ جائیے، کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس گیا اور کہا کہ امام صاحب کو میں نے خبر کر دی ہے اور آپ آنے والے ہیں، اب دربار لگا ہوا ہے، خلیفہ، امراء و وزراء
شجرا بیٹھے ہوئے ہیں اور دہیرہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب کا انتظار کر رہے ہیں مگر امام صاحب نہیں آ رہے۔ رات کے 12 بج گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے، میں اس سے نمٹ نہیں سکوں گا، اس واسطے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے اور آپ یقین رکھیں وہ نہیں آئیں گے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکا۔ ابو خلیفہ بھی درباری بھی حیران ہیں اور دہرہ بیٹھا ہوا شوخی دکھا رہا ہے۔ جب رات کا 1 بجا تو امام صاحب پہنچے، دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ وقت نے تعظیم کی جیسے علماء ربانی کی جاتی ہے۔ تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب سے کہا کہ آپ اتنی دیر میں کیوں آئے؟ آدمی رات کے 8 بجے بھیجا گیا تھا، اب رات کا 1 بجا ہے، آخر اتنی تاخیر کیوں کی؟ وجہ پیش آئی، شاہی حکم تھا، اس کی تعمیل جلد ہونی چاہیے تھی، نہ یہ کہ اس میں اتنی دیر لگائی جائے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر لگی اور عمر بھر میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں حیران ہوں کہ کیا قصہ پیش آیا۔ اس شد و مد سے بیان کیا کہ سارا دربار حیران ہو گیا کہ کیا حادثہ پیش آ گیا۔ امیر المومنین نے کہا کہ فرمائیے کس قصہ پیش آیا؟ فرمایا قصہ یہ پیش آیا، جب میں شاہی محل میں اترنے کے لیے چلا ہوں، دریا بیچ میں تھا، دریا کے کنارے پر جو پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملاح تھا نہ کشتی تھی، آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ دریا کو کس طرح پار کروں۔ اس شش و پنج میں کھڑا ہوا تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود لکڑی کے نہایت عمدہ بنے ہوئے تختے نکلنے شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلے چلے آ رہے ہیں۔ میں تحریر سے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ، دریا میں سے موٹی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنے بنائے تختے کہاں سے آئے؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ تختے خود بخود جڑنے شروع ہوئے، جڑتے جڑتے کشتی کی صورت ہو گئی۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ کس طرح سے کشتی بن گئی؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے کہ اوپر نیچے خود بخود تختے لگے جا رہے ہیں اور جڑ جڑ کر بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ میں حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنی شروع ہوئی اور مجھے لے کر روانہ ہو گئی۔ دریا کی دھار پر پہنچی، پانی ادھر ادھر جا رہا تھا، کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی کیونکہ شاہی محلات ادھر کو تھے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، آخر پانی کے بہاؤ کے خلاف کون اسے لے جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور آخر جھک کر پھر کنارے پر کھڑی ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب بھی ہو گئی۔ گھنٹہ بھر اس کنارے اور گھنٹہ بھر اس کنارے سوچتا رہا کہ یہ کیا قصہ تھا۔ یہ سہاں جس کی وجہ سے تحریر میں کی کئی گھنٹے لگ گئے، اب تک سمجھ میں نہیں آیا کیا ماجرا تھا، اور میں امیر المومنین سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 کے بلایا گیا اور 1 بجے پہنچا ہوں۔ دوہرے نے کہا امام صاحب، میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بڑے عالم ہیں، بڑے دانش مند اور فاضل مند آدمی ہیں، مگر بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکل آئیں، خود ہی جڑنے لگے، خود آ کے کشتی اپنے آپ کو جھکا دے، آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کے چل دے، خود ہی وہ کنارے پر پہنچا دے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانش مند، فاضل اور عالم ہیں اور باتیں بچوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا نہیں، خود بخود بن گئی، کوئی چلانے والا ملاح نہیں، خود ہی چل پڑی، کوئی سمجھانے والا نہیں، خود ہی سمجھ گئی کہ مجھے شاہی محل جانا ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ امام صاحب نے فرمایا اچھا، یہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے۔ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہ بن سکے، بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، خود بخود بن گیا، خود ہی چل رہا ہے، سورج بھی چاند بھی خود ہی چل رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی کشتی جیسے انسان بنا سکتا ہے، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہ بنے، اور اتنا بڑا جہان ہو، انسان کے بس میں نہیں وہ خود بخود بن جائے۔ تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل بچوں جیسی؟ میں نادان ہوں یا تم نادان ہو؟ امام صاحب کی عظمتانہ گفتگو سن کر دوہرا اللہ کے حضور گر کر سجدہ ریز ہو گیا اور مسلمان ہوا۔ قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے رہنے والے 3 خوش نصیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 خوش نصیب ایسے انسان جن کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ پہلی وہ خاتون جس کا شوہر یتیم بچوں کو چھوڑ کر فوت ہو گیا ہو اور یہ خاتون ان کی دیکھ بھال اور نگرانی کرتی ہو اور اپنی عزت کی ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہو، اور خداوند قدوس ہے ہر وقت شکر بجا لاتی ہو، یہاں تک کہ خداوند قدوس نے ان یتیموں کی پرورش کر دی ہو۔ وہ عورت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہو۔ دوسری وہ
खातून जो सिला रहमी करने वाली हो, उसकी जिंदगी में खैर और बरकत होती है और उसकी रोजी में इजाफा होता है और उसकी कब्र में वसीयत पैदा कर दी जाती है और उनकी औलादों पर अपना हिफ्ज़ व अमान बरकरार है और क़यामत के दिन वो अल्लाह ताला के साए में होंगी। तीसरी वो खातून जिसने खाना बनाया और अपने बच्चों को भूखा बिठाकर उसने गरीब गुरबा और मसाकीन की दावत की। उस खातून के बच्चों का रिज़्क और हिफाजत अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के जिम्मे लगा देता है और उस खातून के बच्चों की हर मुसीबत अल्लाह ताला के फरिश्ते आसानी से हल कर देते हैं और वो ताजगी अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहते हैं। वो औरत क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए में हुई। अल्लाह ताला से दस्ते अदब दुआ है और अल्लाह से यही उम्मीद है मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों की माएँ ऐसी ही होंगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।